جی یہ زبیر ابن عدی جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ زبیر بن عدی جو ہیں یہ کوفی ہیں ہمدانی، اور یہ رے کے قاضی بھی رہے ہیں، چھوٹے تابعی ہیں، اور ان کی بخاری میں یہ ایک ہی حدیث ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے. تو جناب انس بن مالک کی خدمت میں آئے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، اور آ کر شکایت کی جو حجاج سے ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں. حجاج ابن یوسف الثقفی کہ جو وہ ظلم اور بربریت قائم کیے ہوئے ہیں، اس کا آ کر شکوہ کیا، کیونکہ حجاج کے ہاں ہر جرم کی سزا قتل تھی. کوئی بھی جرم ہو، زیادتی ہو، کوئی گناہ ہو، پکڑا جائے سیدھا سیدھا اس کی گردن اتار دو. اس سے قبل یہ معاملہ نہیں تھا، یعنی شیخین کے دور میں، ابو بکر عمر کے دور میں کوئی جرم اگر کسی کا پکڑا جاتا اس کو مجلس میں لاتے اور صرف اس کی پگڑی اتار دیتے، وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا. یہ سزا تھی. آگے چل کر کچھ حکام نے کوڑے مارنے شروع کر دیے، کچھ حکام نے ہاتھوں میں میخیں بھی گاڑی. حجاج کا دور آیا، اس نے کہا یہ سب تلاعب ہے، یہ کھیل ہے، یہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، سیدھا قتل. تو بڑی اس نے قتل و غارت گری کی. تو یہ انس کے پاس آئے اور کہا کہ حجاج نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے. مقصد یہ تھا کہ آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، محترم ہیں، آپ اگر ان سے بات کریں گے، سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے اس ظلم سے وہ بات آ جائیں. فقال، فرمایا کہ اصبروا، صبر کرو. یہ اللہ کے نبی کی تعلیم اور تلقین ہے، ان مظالم پر صبر کرو. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، اس لیے کہ جو تم پر زمانہ آئے گا، دور آئے گا، اس کے بعد والا دور اس سے بدتر ہوگا، اس کے بعد والا دور اس سے بدتر ہوگا. حتیٰ تلقوا ربکم، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو، یعنی تم پر موت آ جائے. تو تم دیکھو گے کہ ہر بعد والا دور پہلے دور سے بدتر ہوگا. انس نے فرمایا کہ سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ جو زمانہ آپ پر آئے گا اس کے بعد کا دور اس سے بدتر ہوگا. تو آج اگر حجاج کی بربریت آپ دیکھ رہے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں جو آگے دور آئیں گے اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں. تو آپ کا کام ان تمام مظالم پر صبر کرنا ہے، تاکہ آپ اس صبر کا صلہ اور اجر اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکیں.